زینب نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آج غرور نہیں تھا، صرف پچھتاوا تھا، اور شاید کچھ ایسا بھی جسے وہ خود ابھی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ کیا بات کرنی ہے؟ زینب نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ ارمان چند لمحے خاموش رہا، جیسے الفاظ اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ زینب کے چہرے پر کوئی خاص تاثر ظاہر نہیں ہوا۔ 5 سال بعد اس نے آہستہ سے کہا۔ یہ چند الفاظ ارمان کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ ہاں، شاید بہت دیر ہو چکی ہے۔ شاید زینب کی آواز میں پہلی بار ہلکی سی تلخی تھی۔ ارمان، کچھ زخم وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں مگر ان کے نشان ہمیشہ رہتے ہیں۔ ارمان نے نظریں جھکا لیں۔ وہ جانتا تھا کہ زینب غلط نہیں کر رہی۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا، اس نے دھیرے سے کہا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم جان لو میں اپنی غلطی سمجھ چکا ہوں۔ زینب خاموش رہی، پھر بغیر کچھ کیے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ارمان وہی کھڑا رہ گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس نے 5 سال پہلے جو کھویا تھا اب اسے واپس پانا آسان نہیں ہوگا۔ اگلے چند دن گھر کا ماحول عجیب سا رہا۔ فہد کے گھر والے زینب کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ دادی اماں بھی بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ فیصلہ صرف زینب کا ہوگا، مگر زینب خود کسی گہری سوچ میں گم رہنے لگی تھی۔ ایک طرف فہد تھا، ایک ایسا شخص جو اس کی عزت کرتا تھا، اسے سمجھتا تھا اور مستقبل کے خوبصورت خواب دکھاتا تھا۔ دوسری طرف ارمان تھا، وہ شخص جس نے کبھی اس کا دل توڑا تھا، مگر اب پہلی بار اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اسی دوران ایک اور بات ہوئی۔ ایک شام زینب ہسپتال سے واپس آ رہی تھی۔ اس کا فون بجا، اسکرین پر فہد کا نام چمک رہا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام زینب۔ فہد کی آواز ہمیشہ کی طرح شائستہ تھی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ فیصلے کے لیے کسی قسم کا دباؤ محسوس مت کیجیے گا۔ زینب خاموشی سے سنتی رہی۔ اگر آپ انکار بھی کر دیں گی تو میں آپ کی عزت پہلے کی طرح کروں گا۔ یہ سن کر زینب چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی، کیونکہ یہ وہ احترام تھا جس کی وہ ہمیشہ حقدار تھی۔ گھر پہنچنے کے بعد بھی فہد کی باتیں اس کے ذہن میں گونجتی رہیں، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت ارمان بالکنی سے اسے دیکھ رہا تھا، اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ مقابلہ ہار سکتا ہے۔ مگر اگلے دن ایک ایسا راز سامنے آیا جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ حمزہ جلدی گھر میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر حیرت صاف نظر آ رہی تھی۔ دادی اماں، مجھے ابھی ایک عجیب بات پتہ چلی ہے۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا ہوا؟ دادی اماں نے فوراً پوچھا۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا۔ فہد کے بارے میں کسی نے مجھے ایک خبر دی ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ارمان بھی چونک کر کھڑا ہو گیا۔ کیسی خبر؟ حمزہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا، مجھے ابھی یقین نہیں، اس لیے میں پوری تحقیق کیے بغیر کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ سب کے چہروں پر پریشانی پھیل گئی، اور زینب کے دل میں بھی ایک انجان خدشہ پوشیدہ ہو گیا۔ آخر فہد کے بارے میں ایسی کون سی بات تھی جو حمزہ کو اتنا پریشان کر رہی تھی؟ اور کیا یہ صرف ایک غلط فہمی تھی یا پھر ایک ایسا راز جو زینب کی پوری زندگی بدلنے والا تھا؟